آبویسلی ہر فرد جو ہے اسپیشلی طور کے اوپر مسلمان خطے میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں اور ہمارا جو ملک ہے اور اس پورے خطے میں رہنے والے وہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں کہ یہ وار کا کیا صورتحال بنے گی. بالکل, کیونکہ ایران نو ڈاؤٹ ایک ایسا مسلمان ملک ہے کہ جو یہود و نصارہ کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب سے پہلے جس بھی مسلم ملک کے اوپر امریکہ نے یا اسرائیل نے حملہ کیا ہے, چاہے وہ سوڈان ہو, چاہے وہ فلسطین ہے, غزہ کے مسلمان ہیں یا دوسرے اسلامی ممالک جن کے اوپر کسی نہ کسی طور پہ پریشر بلڈ کرتے رہے ہیں, تو کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو کہ کسی طور کے اوپر اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہو, اپنے حق کے لیے کھڑا ہو. تو یہ پہلا ملک ہے ایران جس نے ماضی میں پچھلے سال بھی اور اس کے بعد اس سال بھی اس چیز کو اس نے بار بار دوبارہ سے کرایا ہے کہ جب بھی یہود و نصارہ یا کوئی بھی ملک جب ان کو دبائے گا اس اعتبار سے یہ لوگ حق کے لیے کھڑے ہوں گے. اور یہ چیز ماضی میں بھی اس اعتبار سے ڈیفائنڈ تھی کہ جب صدام حسین امریکہ کی پراکسی وار کا حصہ بنے تھے اور جب عراق نے حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, تو اوبویسلی اس ٹائم کے اوپر بھی ایران جو ہے وہ ایک طویل عرصہ اس جنگ میں مبتلا رہا. اور اس جنگ کے بعد ایران نے یہ چیز ثابت کی کہ ہمیں جب بھی کسی طور کے اوپر دبایا جائے گا ہم اس کو اچھا خاصا نہ صرف ریٹیلیٹ کریں گے بلکہ آگے سے اچھی خاصی جوابی کارروائی بھی کریں گے. اور یہی چیز اس نے ایران نے اب بھی یہ پچھلے پورے تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے میں اس چیز کو پوری دنیا کے لیے واضح اور کلیئر کر دیا ہے کہ ایران کے پاس اتنی اسٹرینتھ اور اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر اس کی قیادت میں سے کوئی بہت امپورٹنٹ افراد بھی نہ رہیں جو کہ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں, تو اس کے باوجود ایران یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے دشمن کو جوابی وار کر سکے, جوابی حملے میں ایک لمبا عرصہ اس کو جو ہے انگیج کر سکے اور اس کا نقصان کر چکے. نو ڈاؤٹ اس میں ہم اگر طاقت کے بل بوتے کے اوپر دیکھیں گے تو طاقت کے بل بوتے کے اوپر جب کوئی چیز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن آپ یوں دیکھیے کہ جب ہم حق و باطل کی لڑائی میں جب چیزوں کو ڈیفائن کریں گے تو حق و باطل کی لڑائی میں ٹوٹلی طور کے اوپر چیزیں پھر ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پھر اس میں آپ اپنا وہ نقصان نہیں دیکھتے جو کہ آپ کو کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, سویلینز کی اموات ہو رہی ہیں یا سویلینز کے بڑے پیمانے کے اوپر نقصانات ہو رہے ہیں یا آپ کی معیشت کسی طور کے اوپر خراب ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں جب حق و باطل کی جنگ ہو تو پھر صرف آپ اپنی سچائی کو, اپنے رائٹس کو, اپنے حقوق کو دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر ہم لوگ ایران کا نمبر دیکھیں تو ایران کا جو نمبر ابجد قمری میں بنتا ہے وہ 1 نمبر ہے. اور اسی کو کمپیریٹیولی اگر ہم لوگ دیکھیں کربلا کے ساتھ تو کربلا کا بھی جو کمپیریٹیولی طور کے اوپر نمبر بنتا ہے ابجد قمری میں وہ 1 نمبر بنتا ہے. تو یہ چونکہ 1 نمبر کی لڑائی ہے اور 1 نمبر کا سال ہے, 2026 جو سال ہے یہ بھی 1 نمبر کا سال ہے. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ واقع کربلا میں امام حسین علی مقام علیہ السلام شہید ہو گئے, لیکن شہادت کے مرتبے میں فائز ہونے کے بعد بھی یزید سے نہ ہی بیعت کی, نہ ہی یزید کی بڑی بڑی آرمی اور بڑی بڑی سپر پاورز کے اعتبار اس دور میں نہ ہی وہ جیت سکے, اور نہ ہی اس ٹائم کے اوپر جتنے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے افراد تھے اور ارد گرد میں جتنے شہر تھے جس میں کوفہ آ جاتا ہے, جس میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے اس ٹائم کے اوپر, حج کا فوراً بعد کا ٹائم تھا, مکہ میں بہت سارے افراد تھے, مدینہ میں بہت سارے افراد تھے, پھر دوسرے دیگر مسلمانوں ریاست میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے کہ جو چاہتے تو امام حسین کے ساتھ اس حق کی لڑائی میں کھڑے ہو سکتے تھے. لیکن آپ یوں دیکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر امام حسین علی مقام نے اپنے پورے کنبے کو شہید اور شہادت کے مرتبے پہ فائز کروا دیا صرف حق, سچائی اور دین کی خاطر. تو اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی ابھی دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ایران اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہے, اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہے کہ اس کو کسی طور کے اوپر جو حق آزادی ہے اس کو کسی طور کے اوپر جو اپنی حفاظت کرنا, اپنی حق کی آواز بلند کرنا یا پھر کسی طور کے اوپر ظلم کے خلاف یا ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا مظلوم کے ساتھ. اب یہی چیز ایران نے بارہا طور کے اوپر جب غزہ میں مسلمانوں کے اوپر مصائب ڈھائے جا رہے تھے, جب غزہ میں معصوم بچے جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا تھا, تو اس ٹائم کے اوپر بھی ایران ہی ایک واحد ایسا ملک تھا جو کہ اس چیز کو بارہا طور کے اوپر کمنٹس کر رہا تھا, بیان دے رہا تھا اور کسی طور کے بڑی پرزور مذمت بھی کر رہا تھا. تو اسی چیز کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم ابھی کا سینیریو بھی دیکھیں گے تو ابھی کے سینیریو میں بھی آپ کو تمام اسلامی ممالک میں جو یہ پورا خطہ ہے خلیجی ممالک کا, جس میں تمام خلیجی ممالک کی ریاستوں کے اوپر امریکی اڈوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام خلیجی ممالک صرف خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی ایسا خلیجی ملک نہیں ہے جو کہ کسی طور کے اوپر امریکہ کو پریشرائز کرے یا امریکن افواج کو اپنے ملک سے زور زبردستی کے ذریعے نکالے کہ آپ
ہمارے برادر اسلامی ملک کے اوپر ہماری جگہوں کو استعمال کرتے ہوئے یا ہمارے اڈوں پر رہتے ہوئے اس خطے میں آپ امن خراب نہیں کر سکتے. تو اوبیسلی یہ تقابلی جائزہ جب آپ دیکھیں گے تو تقابلی جائزہ جو ہے وہ اسی سے کمپیریٹیو ہے. تو اب اس اعتبار سے ایران کا پھر جتنا بڑا نقصان ہو جائے, چاہے ایران میں بڑے پیمانے پہ اموات ہوں, ایران میں ابھی جو بہت بڑا حادثہ سپریم لیڈر کی شہادت کے ساتھ ساتھ 185 معصوم بچیوں کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایسا انسیڈنٹ ہے جو ابھی وقتی طور کے اوپر شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن فیوچر میں یہ چیز نہ صرف امریکہ کے اگینسٹ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یہ جنگ مسلط کی ہے اور نیتن یاہو جس نے یہ جنگ مسلط کی ہے, دونوں کے خلاف یہ چیز بہت بڑا میجر امپیکٹ بنے گا. اور متوقع طور کے اوپر عنقریب جیسے ایران کی سپریم قیادت شہید ہوئی ہے, اسی طرح اسرائیل کی اور امریکہ کی بھی بہت بڑے بڑے میجر نام, بہت پرومیننٹ نام اور ایسے نام جو کہ ان کی قیادت میں آتے ہیں, اس میں نیتن یاہو بھی ہے اور اس میں ٹرمپ خود بھی ہیں, ان کی بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر ہلاکتیں جو ہے یہ ہونے کے چانسز ہیں. ہلاکتیں نہیں ہوں گی تو ان کے اوپر کچھ ایسے شدید حملے ہوں گے کہ جس سے وہ بہت ہی شدید متاثر ہوں گے. تو یہ چیز تو قطعی طور کے اوپر یہ نہیں کہی جائے گی کہ ایران اگر بہت بڑے پیمانے پہ نقصان اٹھا رہا ہے تو ایران یہ جنگ ہار جائے گا. ایران کی جو جیت ہے وہ جیت اس امپیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس بڑے دشمن کو کسی طور کے اوپر بڑے مارجن کے ساتھ شکست دیتے. ایران کی جیت جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے, وہ دشمن کی ہر کارروائی کا جواب دیتا رہے اور وہ کسی بھی طور کے اوپر ہتھیار نہ پھینکے اور کسی طور کے اوپر ان مذاکرات کے اوپر نہ جائے جس میں ایران کا یا ایران میں بسنے والوں کا یا مسلمانوں کا کسی طور کے اوپر استحصال ہو اور کسی طور کے اوپر چیزیں ان کو سمجھوتے کے طور پہ لے کے چلنی پڑے. اور اس اعتبار سے اس وار کا جو آپ کو فائنل ڈیسیژن ہے وہ اس طور کے اوپر نظر آئے گا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ملک اپنی فیس سیونگ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ڈکلیئر کرتے رہیں گے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں, لیکن آپ کو جتنے تجزیہ کار ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اس وار میں دونوں بڑی بڑی سپر پاورز نے صرف اپنی فیس سیونگ کی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس اعتبار سے جب وہ دونوں فیس سیونگ کریں گے تو رزلٹ, نتائج, حقائق, چاہے ایران کا اس میں جتنا مرضی بڑا نقصان ہوا ہو تو وہ چیز ایران کی فیور میں جائے گی کہ ایران نے اپنے حق سے وڈرا نہیں کیا, ایران نے کسی بھی طور کے اوپر وہ سمجھوتا نہیں کیا جو کہ باقی اسلامی ممالک کسی طور کے اوپر کرتے چلے آئے ہیں مفادات کے طور کے اوپر, کہ ان کے اوپر آپ پابندیاں ہٹا دیں, ان کو تیل بیچنے دیں, ان کا بڑے بڑے محلات بنانے دیں, وہاں پہ ٹورزم آنا شروع ہو جائے, وہاں پہ کسی طور کے اوپر ایسی حرکات و سکنات ہونا شروع ہو جائیں جو کہ غیر اسلامی ہوں. تو اس چیز کے بارے میں ایران بالکل کلیئرڈ ہے, اور ایران کے جھنڈے کے اوپر جو اللہ اکبر کا سلوگن لکھا ہے وہی سلوگن ایران کی کامیابی اور ایران کو اسٹرینتھنگ اور پاور کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, ٹرمپ کہتے جنگ جیت چکے مگر اہداف کے حصول تک واپس نہیں جائیں گے, نہیں چاہتے کہ چند سالوں بعد دوبارہ وہاں مداخلت کرنی پڑے. جو سچویشن ہے ٹرمپ بھی نہیں رک رہے, ایران بھی نہیں رک رہا, فیس سیونگ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. اس جنگ کا اختتام کسی ایک ملک کے خاتمے پر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, اس میں قطعی طور کے اوپر خاتمے, دیکھیں امریکہ کے خاتمے کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. امریکہ تو اس جنگ میں بہت دور پڑا ہوا ہے. صرف امریکہ جو ہے وہ اپنے بحری بیڑے کو یوز کر رہا ہے, اپنی نیوی کو یوز کر رہا ہے, یا پھر ان جگہوں کو یوز کر رہا ہے جہاں پہ اس کو اڈے ملے ہوئے ہیں. تو اوبیسلی امریکہ تک تو نہ ہی ایران کا کوئی راکٹ جا سکتا ہے, نہ ہی کوئی میزائل جا سکتا ہے. امریکہ کے راکٹ, ایران کے راکٹس, ایران کے میزائلز, ایران کے ڈرونز انہی ریجنز میں جائیں گے جہاں پہ امریکہ کے اتحادی ہیں, جہاں پہ ان کے فوجی اڈے ہیں. تو اس اعتبار سے امریکہ کے ختم ہونے والا تو سوال نہیں ہے. اسرائیل کو دیکھا جائے تو اسرائیل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, اور قرب قیامت کی نشانیوں میں دیکھا جائے تو اس میں بھی اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹلی طور کے اوپر نقشے سے غائب تو نہیں ہوگا, ختم تو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ چیز احادیث سے تضاد میں آتی ہیں. تو جو چیز احادیث سے تضاد میں آتی ہیں اوبیسلی آپ اس کے اوپر تجزیہ نہیں کر سکتے. سیکنڈری چیز آتی ہے پھر ایران کی بقا اور ایران کی سلامتی, اور ایران میں اس قیادت کا قائم رہنا جو کہ باقی دوسرے اسلامی ممالک سے ٹوٹلی ہٹ کے ہو, جو کہ ابھی بھی وہاں پہ نظر آتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ایران وقتی طور کے پر تو کسی بھی ایسی ناکامی کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جس میں ایران جو ہے وہ اپنی قیادت سے وڈرا کر دے, ایران کسی بھی طور کے اوپر اپنے موقف سے وڈرا کر دے, ایران کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے آگے ہتھیار پھینک دے, یا کسی طور کے اوپر جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہو. اس سینیریو میں وہ لوگ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو وقتی طور کے اوپر اس وار کا جو اختتام
اختتام اور فائنل ڈیسیجنز ہیں وہ جا کے آپ کو اپریل کے مہینے میں ملیں گے جب انگارا یوگ اپنی کیفیت ختم کرے گا. اچھا. انگارا یوگ جو ہے اس کی کیفیت ختم ہونی ہے 3 اپریل کو. 3 اپریل کے بعد جا کے آپ کو اس وار کا ڈیسیجن جو ہے وہ فائنلی طور پہ نظر آ جائے گا کہ اس میں ہر ملک جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کی طرف جائے گا کہ کسی طور کے اوپر چیزوں کو وقتی طور پہ تھام لیا جائے, روک لیا جائے. اور ابھی جو پوٹینشیل آلریڈی اسرائیل اور امریکہ چیک کر چکا ہے ایران کا, پھر اس پوٹینشیل کے مطابق مزید قرب قیامت میں چیزوں کو پھر حاوی کیا جائے. یعنی کہ 3 اپریل تک آپ کو ڈیسیجن نظر 3 اپریل کے بعد 3 اپریل تک حالات کچھ ایسے ہی رہیں گے. وقفے سے آپ کو پوری اس خطے کے اوپر ایران کے اتحادیوں, امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر آپ کو گولہ باری اور آپ کو جو ہے بمبارڈمنٹ اور آپ کو ڈرونز یہ آپ کو ایرانی رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ایران اس سے پہلے کسی بھی طور کے اوپر خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے, اور اس امپیکٹ میں جو شدید ترین آپ کو بڑے بڑے امپیکٹ نظر آئیں گے وہ 12 سے لے کے 15 تک ہیں. 12 سے 15 مارچ کے درمیان میں آپ کو ایسی بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی جو کہ شاید آپ کو یہ گما دیں کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ میں جیت چکا ہے. 12 سے 15 مارچ میں, کہ جس میں آپ کو یہ گما ہو کہ بس ایران نے اگر یہ ہدف مکمل کیا تو اٹ مینس کہ ایران کی یہ پوری جو جنگ تھی وہ اس ہدف کو مکمل کرنے میں تھی اور وہ اس کو حاصل کر چکا ہے. تو یہ 3 سے 4 دن بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ وہ ڈگریز والے پوائنٹ ہیں کہ جس میں انگارا یوگ اپنے مکمل برج میں ہوگا, مکمل ڈگریز کے اوپر ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ سینیریو بہت بڑے حالات کی خرابی کی طرف جا رہی ہیں, چیزیں ابھی سدھار کی طرف نہیں جا رہی. ٹھیک ہے زنجانی صاحب, ایران ایک اور بھی بڑا اعلان کر رہا ہے. اسرائیل اور خلیج میں امریکی ٹیک کمپنیوں اور بینکوں کو نشانہ بنانے کی انہوں نے دھمکی دے دی ہے. وہ کہتے ہیں گوگل, مائکروسافٹ کے دفاتر اور بینکس مالیاتی اداروں کو ممکنہ اہداف بنایا جا سکتا ہے. آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو انگارا یوگ آسمان کے اوپر لگا ہے 23 فروری سے. ٹھیک ہے, 23 فروری سے انگارا یوگ لگا ہے اور اس کے نتائج آپ نے 28 فروری کو دیکھ لیے کہ جب ایران کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق صبح 9:45 کے اوپر پہلا حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر. اب یہ جو جنگ کا ذائچہ ہے, جس ٹائم کے اوپر جنگ شروع ہو رہی ہے, وہ ذائچہ بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ معاملات کم سے کم 1 سے 1.5 مہینہ چلیں گے, اس سے پہلے یہ ختم نہیں ہوں گے. اور اس میں بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر جو لوگ موجود ہیں ان کی ہلاکتیں ہوں گی. اب ایران نے اگر یہ چیز بول دیا ہے کہ وہ امریکہ کے جو معاشی طور کے اوپر کنٹرول سینٹرز ہیں, چاہے وہ کوئی پرائیویٹائزیشن کمپنیز ہوں, چاہے وہ بینکس ہوں, چاہے مالیاتی ادارے ہوں, ان کو وہ ٹارگٹ کرے گا. تو اٹ مینس کہ 12 سے 15 مارچ کے درمیان میں یہ ٹارگٹس ہوں گے. اچھا, 12 سے 15 میں ٹارگٹ ہوں گے. یعنی سب تیار رہیں, پیٹرول کی قیمتیں $200 تک جائیں گی. یہ ایران امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے, $200 فی بیرل کی بات کر رہا ہوگا. تو ایران اپنائے ہم سے ایک قطرہ بھی تیل امریکہ کو نہیں جانے دے گا, نہ ان کے اتحادیوں کو. جو صورتحال ہے واقعی اتنی تک قیمتیں اور پیٹرول کا بحران. دیکھیں, اگر اس میں ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ اپنائے ہم سے پیٹرول کا گزرنا, اسپیشلی عراق کا, پھر اس کے بعد ان خلیجی ممالکوں کا جن کا پیٹرول جو ہے وہ یورپ کو یا امریکہ کو بیچ رہے ہیں, یا ان ریجنز کو بیچ رہے ہیں جو کہ ساؤتھ کورینز ہیں یا فار ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, ان ریجنز کو جو پیٹرول سیل کیا جا رہا ہے اس پیٹرول کا امپیکٹ ابھی فوری طور پہ نہیں, لیکن ان ممالک میں جا کے آپ کو اینڈ آف مارچ میں نظر آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, فوری طور کے اوپر آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ پیٹرول پرائسز کہیں پہ بھی ایکسیڈ کی ہوں, پھر نیچے آئی ہیں, پھر آگے چل کے یہ دوبارہ اوپر جائیں گی, لیکن ان ممالک میں پیٹرول پرائسز ابھی سٹیبل ہیں, لیکن پیٹرول پرائسز ان کی ارائز ہوں گی اور وہ اینڈ آف جا کے مارچ میں ہوں گی. پاکستان کی طرح نہیں ہوگا کہ بس جنگ لگی تو آپ اگلے ہفتے پرائس بڑھا دیں, پھر اگلے ہفتے پرائس نیچے کر دیں, تو وہ سینیریو نہیں ہوگا, لیکن اینڈ آف مارچ میں جا کے آپ کو کسی طور کے اوپر وہاں پہ تھوڑا ارائز نظر آئے گا. ٹھیک ہے زنجانی صاحب, میرا آخری کویسچن, آپ کو کیا نظر آتا ہے, یہ تیسری عالمی جنگ یہاں سٹارٹ ہوگی یا ابھی سٹارٹ ہونی؟ تیسری عالمگیر جنگ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ورلڈ وار 3 کے امپیکٹ کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا اس کا ٹیزر, یہ ایک طرح کا اس کا ٹریلر ہے, اور یہ ٹیزر اور ٹریلر جو ہے وہ آپ کو اوبویسلی فلم کے لانچنگ سے تھوڑا عرصہ پہلے نظر آتا ہے. تو ابھی فلم پوری لانچ ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے, اور وہ وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2028-29 کے بعد کا ہے, اس سے پہلے کا بھی نہیں ہے. تو یہ ورلڈ وار 3 نہیں ہے, یہ صرف اس کا ایک ٹیزر ہے.